فرینڈس، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اس بات پہ کہ ہمیں اپنی تصویر ٹھیک کرنی ہے۔ اگر ہم نے یہ تصویر ٹھیک کر لی تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے دفاتر اور ہم خود سب کے سب درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس پر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں آتی ہیں، ہماری تصویریں کیوں بکھری ہوئی ہیں، اس کے ہم نے کچھ اسباب گنائے تھے اور اس کے حل کے لیے ہم نے کچھ تدبیریں بتائی تھیں۔ آج ہمیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ گفتگو کرنی ہے، اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہماری تصویریں چونکہ بکھری ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے اندر سستی، کاہلی اور ٹال مٹول اور پھر کبھی اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ دوستو، آج کی ٹاپک کا عنوان یہ ہے کہ سستی، کاہلی اور ٹال مٹول اور پھر کبھی یہ ہمارے دشمن ہیں، انتہائی خطرناک۔ یہ تساہل، سست روی، ٹال مٹول، تاخیر اور پھر کبھی اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری فیوچرز کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں، جو ڈینجرس ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، کہ جو شخص نشہ کرتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے، بالکل الگ تھلگ رہتا ہے، اکثر وہ کٹا کٹا دکھتا ہے، مگر تساہل اور سست روی کا شکار فرد، جس کے اندر تساہل اور سستی اور ٹال مٹول اور تاخیر اور پھر کبھی کے جو شکار ہوتے ہیں، ایسے فرد جو ہوتے ہیں یہ معاشرے میں شامل ہوتے ہیں، معاشرے میں شامل رہ کر معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے دفاتر، ہمارے کاروبار، ہمارے گھریلو زندگی، ہر جگہ اس تساہل والے مزاج نے یہ مسائل پیدا کر رکھے ہیں کہ ہم بیک فٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے اندر سے سست روی، ٹال مٹول، تاخیر اور پھر کبھی جیسے الفاظ ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ جب ہم نکالیں گے تو ہم آٹومیٹک انشاءاللہ ہماری طرف اور ہم ایک سکسیسفل مین اور سکسیسفل انسان بن کر کے معاشرے کی تعمیر اور معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ، متوفی 597 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب ہے منہاج المقاصدین، انہوں نے اس میں توبہ کے باب میں تصویف یعنی آئندہ کر لوں گا کے بارے میں لکھا ہے کہ آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنا ہو، وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکھڑے گا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں اس کو اکھاڑنے کے لیے 1 سال کے بعد آؤں گا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا زمین پر مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہ خود شخص اس کی جتنی عمر گزرتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو کمزوری کی حالت میں، جب درخت کمزور تھا اس حالت میں اسے نہیں اکھاڑ سکتا، تو جب وہ کمزور ہو جائے گا، اس کی عمر 1 سال اور بڑھ جائے گی، تو جب یہ کمزور ہو جائے گا اور وہ درخت زیادہ طاقتور ہو جائے گا تو پھر اس پر کیسے غالب آئے گا، تو پھر وہ کیسے اکھاڑ پائے گا؟ تو یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی تھی۔ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تساہل اور سستی اور ٹال مٹول کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھیے، مزاج اور رویے کے باعث، مزاج اور رویے کی وجہ سے اہم چیزوں کو، ضروری چیزوں کو، لابدی اور مست جو ضروری چیزیں ہیں ان کو غیر اہم امور کے مقابلے میں، یعنی جو چیزیں اہم اور ضروری اور لابدی تھی ان کو کسی غیر اہم، غیر ضروری، غیر لابدی ان امور کے مقابلے میں، ان کاموں کے مقابلے میں مؤخر کرنے کے، ٹال مٹول کرنے کے عمل کو تساہل یا ٹال مٹول کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ پروکریسٹینیشن کا لفظ۔ ہم بعض اہم کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کے لیے مناسب وقت اور سکون میسر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے ابھی کافی وقت اور عمر باقی ہے۔ ہم اللہ کی نعمت یعنی وقت کو رائگاں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا مزاج اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ جب ہمارے اندر آتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ اللہ کی نعمت یعنی وقت کو رائگاں اور برباد اور بیکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہی صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے وقت کہ اے آدم کی اولاد، میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ راہ لے لو، فائدہ اٹھا سکتے ہو فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو،
जितना कमा सकते हो मुझसे कमा लो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। हदीस है। एक और हदीस में आता है कि मोमिन को दो धड़के लगे रहते हैं, एक उसका माजी यानी उसका पास्ट, जिसके बारे में वो नहीं जानता कि अल्लाह उसके क्या नताइज ज़ाहिर करेगा, और दूसरा उसका मुस्तकबिल यानी उसका फ्यूचर जो आने वाला है, जिसके बारे में वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने उसके मुताल्लिक क्या फैसला किया। आदमी को अपनी जान की खातिर, अपनी जान को, आखिरत की खातिर दुनिया को, बुढ़ापे से पहले जवानी को और मौत से पहले ज़िंदगी को काम में लाना चाहिए। दोस्तों, एक और हदीस में आता है कि टाल मटोल शैतान का शिआर और उसकी अलामत है, जिसको मुसलमानों के दिलों में वो बिठाता है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उमर के सांसों में से हर सांस एक नफीस जौहर है, एक बहुत उम्दा मोती है, जिसका मुआवजा, जिसका बदला कोई चीज़ नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से हमें क्या सबक मिला? हमें ये सबक मिलता है कि हमें टाल मटोल, सुस्ती और फिर कभी इस तरह के नेचर और इस तरह की जो हमारी माइंड सेट है उससे हमें बचना है, उससे हमें अपने आप को बचाना है, तब जा कर के हम एक सक्सेसफुल इंसान और सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि